اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر جماعت پنجم کا اسلامیات کا لیکچر ہے۔ آج ہمارا باب سوم ہے سیرت طیبہ، اور اس کا جو ہم سبق کریں گے وہ ہے سبق نمبر 4، جو کہ دوسری سماعی میں ہمارا سبق نمبر 2 ہے، جس کا نام ہے غزوہ بدر۔ غزوہ، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غزوہ کا کیا مطلب ہے۔ غزوہ کہتے ہیں اس لڑائی کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور بدر جو ہے وہ بدر ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور بدر کے مقام پر پانی کا ایک کنواں تھا جہاں تجارتی قافلے آتے جاتے رکتے اور پانی پیتے تھے۔ یہ لڑائی اس مقام پر ہوئی، اس لیے اس کا نام غزوہ بدر ہے۔ تو غزوہ کہتے ہیں اس لڑائی یا اس جنگ کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی، اور بدر کہتے ہیں اس مقام کو جو مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں تقریباً 130 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اور بدر کو ہر طرف سے بلند و بالا پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس میں کئی کنویں اور باغات تھے جہاں پر قافلے عموماً آتے جاتے اور رکتے تھے اور یہاں سے پانی پیتے تھے۔ اب غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ سریہ وہ لڑائی ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو، بلکہ کسی صحابی کو سپہ سالار یعنی کمانڈر بنا کر اپنی جگہ بھیجا ہو، اسے سریہ کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں غزوہ بدر ہوا کب۔ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، اور یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ اس سے پہلے مسلمان اور کفار کے درمیان کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کا اہم سبب یا غزوہ بدر کی جو جنگ ہے وہ کیوں ہوئی؟ کفار مکہ کے ایک سردار ابو سفیان کی نگرانی میں ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں کفار مکہ کے ہر گھر کا سامان موجود تھا۔ جب مسلمانوں کو اطلاع یعنی خبر ملی تو قافلے کو مرعوب کرنے یعنی ڈرانے یا پھر ان پر رعب ڈالنے کے لیے مسلمان قافلے کی طرف چلنے لگے۔ جب ابو سفیان کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے سمجھا کہ شاید مسلمان تجارتی قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے قریش مکہ کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش مکہ نے فوراً 1000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا، اور ابو جہل کی قیادت نگرانی میں یعنی بدر کی طرف یہ لوگ روانہ ہو گئے جنگ کے لیے۔ اب وہ لوگ تو جنگ کے لیے چلے گئے، لیکن اب ان کے جنگی سامان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا جنگی سامان تھا۔ اب مسلمان صرف کفار کو ڈرانے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے، ان کا ارادہ جنگ کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس بہت کم جنگی سامان موجود تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، جن کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زریں تھیں، یعنی جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ۔ اس کے برعکس کفار کے پاس 1000 جنگجو تھے جو کہ اعلیٰ سواریوں اور جنگی سامان سے لیس تھے، یعنی ان کے پاس اعلیٰ اقسام کے گھوڑے اور سواریاں تھیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس جنگی سامان بھی موجود تھا۔ جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی بھی اچھے قسم کا سامان موجود نہیں تھا، جنگی سامان، اور وہ تعداد میں بھی بہت کم تھے۔ اب واقعات دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دوران کون کون سے واقعات پیش آئے۔ اس میں جو سب سے پہلے واقعہ پیش آیا وہ تھا بارش کا واقعہ۔ اب مسلمانوں نے بدر کے مقام میں جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا، یعنی جہاں پہ وہ رکے تھے، وہ ایک ریگستانی علاقہ تھا اور اس جگہ بالکل بھی پانی موجود نہ تھا، اور اس کے برعکس جہاں مشرکین کا لشکر تھا وہاں پانی بھی تھا، اور انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے کنویں بھی کھود رکھے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسی بارش برسائی کہ پوری وادی جل تھل ہو گئی، یعنی پانی سے بھر گئی، اور اس وقت وہ جگہ جہاں مسلمانوں کے پاؤں دھنستے تھے مٹی میں، یعنی جہاں پہ ان کے پاؤں پھنستے تھے، وہ جم گئی، جبکہ کفار مکہ والی جگہ زیادہ پانی کی وجہ سے کیچڑ بن گئی، جس کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب دوسرا جو واقعہ پیش آیا وہ یہ دعا کا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا فرمائی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے پروردگار، یہ بے سر و سامان مجاہد یہاں صرف تیرا نام بلند کرنے آئے ہیں، اور اگر یہ تھوڑے سے مسلمان ختم ہو گئے تو دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ہمت دے، ہمیں فتح نصیب فرما اور ہماری مدد فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ صف بندی کا واقعہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی، صفیں بنانا یا لائنز بنانا بھی بول سکتے ہیں، فرمائی۔ سب سے پہلے کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور اس کا لڑکا ولید میدان میں آئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آئے، اور تینوں کافروں کو واصل جہنم کر دیا، یعنی مار دیا، قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو اگلا واقعہ پیش آیا وہ تھا فرشتے بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے، جن کا خوف کفار کے دل میں بیٹھ گیا اور وہ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔
اب اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ نقصان کیا کیا ہوا اس جنگ میں۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے اور وہ یہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ 70 کافر اس جنگ میں مارے گئے تھے اور اتنے ہی قیدی بھی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کا بہت کم نقصان ہوا، صرف اور صرف 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ننھے مجاہدوں کی جانساری، یعنی اس غزوہ میں 2 نوعمر مجاہد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دونوں آپس میں بھائی تھے، وہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان دونوں ننھے مجاہدوں نے ابو جہل کے بارے میں پوچھا اور اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو مارنے کے لیے وار کیا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تلوار مار کر ان کا بازو کاٹ دیا۔ بازو چمڑے سے لٹکا ہوا تھا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی مدد سے لٹکا ہوا بازو الگ کر کے ابو جہل کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اب اس جنگ کے نتائج کیا نکلے؟ غزوہ بدر کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہت اچھے نکلے، جن میں سے درج ذیل نتائج یہ ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ تھا، مسلمان اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن ان کا خوف کفار کے دل میں بیٹھ گیا، اور اس کے علاوہ جس طرح مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی، اس سے ان کے دل میں اور بھی زیادہ مسلمانوں کا اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے، یعنی لوگوں نے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی دیکھی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھا تو اس کے بعد لوگ اسلام قبول کرنے لگے زیادہ سے زیادہ۔ تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا بھرپور یقین ہو گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، بارش برسائی، اور اتنی کم تعداد کے باوجود بھی کفار کو مسلمانوں نے شکست دی، تو یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ یقین ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ بھروسہ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ جو چوتھا پوائنٹ اور چوتھا نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے جنگی قیدیوں سے اچھا سلوک کیا اور جس سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، یعنی مسلمانوں کا رویہ دیکھ کر لوگوں کے دل میں اسلام کے لیے اور عزت پیدا ہو گئی اور وہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پانچواں نتیجہ یہ تھا کہ کفار میدانی جنگ میں بہت سا سامان چھوڑ کر بھاگے تھے اور وہ سامان مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پر جمع ہو گیا۔ مال غنیمت وہ مال جو جنگ میں ہارے ہوئے گروہ سے رہ جاتا ہے اور وہ مال جیتے ہوئے گروہ کو انعام کے طور پر ملتا ہے، وہ مال مسلمانوں کے پاس جمع ہو گیا، جس سے مسلمانوں کی قوت اور طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور یہ تمام نتائج مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اچھے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم سب مسلمانوں کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں دل سے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرماتا ہے اور ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ پر ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرماتے ہیں اور ہمارے لیے مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ اب یہ لیکچر ہونے کے بعد آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ کی بک کے پیج نمبر 71 اور 72 اور 73 پر جو MCQs ہیں وہ آپ نے خود سالو کرنے ہیں، اور اس کو سالو کرنے کے بعد آپ نے نیٹ کاپیز پر بھی کرنا ہے اور باقی نوٹس آپ کو مل جائیں گے، تو آپ نے ہمیشہ کی طرح ان نوٹس کو کاپیز پر نیٹ اینڈ کلین کر کے اپنا کام کرنا ہے، اور اسے صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ انہیں یاد بھی کرنا ہے۔